بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز مسافر کا بیان جاری ہے، اور اب تک جہاں ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے، یعنی جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر اقامت کی نیت کریں تو اس کے لیے عزم محکم ضروری ہے۔ یعنی جو بندہ مسافر شرعی ہو چکا وہ مقیم ہوگا کب؟ جبکہ کسی ایسی جگہ اقامت کی نیت کرے جو جگہ اقامت کے لائق ہو، اور وہ اس نیت کرنے میں مستقل بالرائے بھی ہو، اور اس کی حالت اس کی نیت کے منافی نہ ہو، عزم ہو اس کا اور اس کی حالت اس کی نیت کے منافی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسی صورت حال ہے کہ وہ نیت تو کر رہا ہے لیکن اس میں پس و پیش کا شکار ہے، جس کو یہاں پہ کہا للتردد بین القرار والفرار۔ نیت تو کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ 15 دن یا 20 دن میں رہوں گا، لیکن وہ آیا ہے دشمنوں کے محاصرے کے لیے، باغیوں کے محاصرے کے لیے، تو یہ جو حالت ہے یہ تو اس کی تائید میں نہیں ہے کہ وہ 15-20 دن رہے گا، وہ مہینوں بھی رہ سکتا ہے، وہ 2 دن بھی رہ سکتا ہے، تو اس کو قرار اور فرار کے درمیان تردد ہے، لہٰذا اس کی نیت جو ہے اقامت کی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرار اور فرار کے درمیان تردد کی وجہ سے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اسی پر چند باتیں دیکھیے۔ فرماتے ہیں تنبیہ کے طور پر لَوِ انْفَلَتَ الْأَسِيرُ مِنَ الْكُفَّارِ وَتَوَطَّنَ فِي غَارٍ وَنَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ نِصْفَ شَهْرٍ لَمْ يَصِرْ مُقِيمًا كَمَا لَوْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِهِ فَهَرِبَ مِنْهُمْ يُرِيدُ مَسِيرَةَ السَّفَرِ لَمْ تُعْتَبَرْ نِيَّتُهُ قضا فی الخلاصہ والخانیہ۔ دیکھیے خلاصہ اور خانیہ کے حوالے سے 2 مسئلے یہاں بیان کیے ہیں، دونوں مسئلوں کو سمجھ لیجیے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ دارالحرب میں یا کہیں پر بھی کوئی قیدی مسلمان ہے، وہ کفار سے بھاگ کھڑا ہوا اور ان سے بچنے کے لیے کسی غار میں پناہ لے لی اس نے، اور اس نے نیت کر لی کہ وہیں پر 15 دن رہے گا وہ، تو 15 دن کی نیت ہے اس کی، تو کیا مسافر مقیم ہو گیا؟ لم یصل مقیما، نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تو بنیادی طور پر کافروں سے بھاگ رہا ہے نا، وہ غار میں 15 دن اقامت کرنے کے لیے تو پہنچا نہیں ہے، وہ تو بچنے کے لیے پہنچا ہے وہاں پہ، تو یہ بات وہی ہو گئی کہ اس کی حالت اس کی عزیمت کے منافی ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کفار سے بھاگنا اور بچنا چاہ رہا ہے، تو کل کو اس کو اطمینان ہو جائے تو نکل جائے گا وہاں سے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسی نیت اقامت معتبر نہیں ہے، کیونکہ اصلاً وہ کفار سے بھاگ رہا ہے، ان سے پناہ چاہتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ دیکھ لیجئے، کما کہہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر کفار اس کے اسلام کے بارے میں جان گئے اور پھر یہ بھاگا ان سے، یہ مسلمان ہو چکا اور کفار کو اطلاع ہو گئی اور یہ اپنے اسلام اور ایمان کو بچاتے ہوئے نکلا، یریدو مسیرت السفر، اور سفر کی مسافت جو سفر شرعی کی مسافت ہے اس کے ارادے سے نکلا، تو یہاں مسافر نہیں ہو پائے گا، وہ لم تعتبر نیت ہو، جیسے وہاں مقیم نہیں ہو پائے گا ویسے یہاں مسافر نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلے والے مسئلے میں یہ ہے کہ بندہ کوئی ہے مسلمان ہے، وہ کفار کے علاقے میں گیا، دارالحرب میں گیا اور وہ قیدی بنا لیا گیا، اور پھر اس کے وہ تو پوری کی پوری حالت ایسی ہے کہ وہ مسافر ہے، اپنے وطن میں ہے نہیں، اب وہ بھاگا، غار میں پناہ لی، 15 دن رکنے کا پلان کیا، مقیم نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی حربی ہے، دارالحرب میں ہے، تو وہ تو اس کا گھر ہے، مسلمان ہو گیا اور اسلام کا لوگوں کو خبر ہو گئی، اسلام کے متعلق، اس کے اسلام کے متعلق بھاگا یہاں سے، اور ارادہ اس کا یہ ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت پر جا کر کے دم لے گا،
پھر بھی یہ نیت سفر معتبر نہیں ہے اور وہ مسافر نہیں ہوگا، مقیم ہی رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا بھی مقصد اصل ہے ان سے بچنا۔ 3 دن کی مسافت کی نیت نہیں ہے، نیت تو کر ضرور رہا ہے لیکن اصلاً وہ بھاگ رہا ہے، تو اگلے پڑاؤ پر اگر اسے اطمینان ہو جائے کہ ان لوگوں سے مجھے حفاظت مل چکی، رک جائے گا وہاں پہ۔ قضا فی الخلاصہ والخانیہ، یہ تو میں نے توجیہ کر دی، لیکن دیکھیے علامہ شامی کیا فرما رہے ہیں۔ وجہ الاول، وہ جو مسلمان قیدی کفار سے بھاگا تھا اس کی وجہ، جیسا کہ فتح القدیر کے کلام سے بطور افادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون حالی مترددن، اس کی حالت جو ہے وہ اس میں تردد تو ہے کہ پتہ نہیں رہے گا جائے گا، کیونکہ وہ تو کفار سے بھاگ کھڑا ہوا، تو لأنه اذا وجد الفرصة قبل تمام المدت، 15 دن سے پہلے اسے موقع ملے گا تو نکلے گا۔ وَأَمَّا الثَّانِي، دوسرے والے مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا دیا فمشکل، یہ مشکل ہے، حالانکہ یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ مشکل کیوں ہے؟ یہ مشکل اسی وجہ سے ہے کہ یرید مسیرۃ السفر، اور ہو سکتا ہے مشکل کی وجہ کہنے کی وجہ یہ ہو کہ یہ بندہ دارالحرب میں تھا، تو کیا دارالحرب کو اس کا دار مانیں گے جب مسلمان ہو گیا تو پھر سفری سفر تو ماننا چاہیے، اور پھر بھی کہنے کہ اس کی نیت معتبر نہیں ہے، تو اس لیے مشکل ہے۔ ورنہ اس کا بھی حل یوں ہو سکتا ہے کہ یرید مسیرۃ السفر، تو یہ نیت سفر ہے لیکن اس سے پہلے فہریبہ ہے، یہ اس کی حالت ہے، تو یہ حالت تو کہیں بھی اسے روک سکتی ہے، اس لیے یہ بھی پہلے والے مسئلے ہی کی طرح ہے کہ یہ اصلاً مقیم ہے اور اپنے ایمان کو لے کے بھاگا ہے، تو بھاگنا ہی اصل مقصود ہے، یعنی ان کفار سے بچنا۔ تو اگر اسے اطمینان ہو جائے گا کہ اگلے پڑاؤ میں ہی بچت ہو جائے گی، بچاؤ ہو جائے گا، تو پھر وہ رک جائے گا۔ جی وحمله في شرح المنية على أن المراد من قولهم لم تعتبر نيته أي نية الإقامة لا نية السفر۔ اب یہ دوسرے والے کو مشکل کہا انہوں نے، حالانکہ ہم نے وضاحت کر دی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو یعنی دوسرے والے کو شرح منیہ میں اس بات پر محمول کیا کہ اس کی نیت معتبر نہیں ہے، یعنی نیت اقامت معتبر نہیں ہے، لا نیت السفر، نہ یہ کہ نیت سفر معتبر نہیں، نیت سفر معتبر ہے کیونکہ وہ 3 دن کی مسافت کی نیت کر رہا ہے وہ۔ وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ فِي الخانیہ عن المحیط بأنه يقصر، کہ وہ قصر کرے گا، تو نیت سفر معتبر ہے۔ تو جو متن میں ہے، نہیں متن میں نہیں، یہ یہاں پر یہ جو دونوں خلاصہ اور خانیہ کے جو دونوں جزئیے ہیں، اس میں دوسرے والے کے بارے میں فرمایا لم تعتبر نیتہ، اس نیت سے مراد نیت اقامت ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَضَى جَعَلَ فِي الذَّخِيرَةِ حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَالْأُولَى، ذخیرۃ الفتاویٰ میں دوسرے مسئلے کے حکم کو پہلے مسئلے کی طرح قرار دیا ہے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ دونوں میں قصر لازم ہونے کا افادہ ہو رہا ہے، دونوں میں قصر ہے۔ اسیر مسلمان کفار سے بھاگا، غار میں 15 دن کے قیام کی نیت کی، معتبر نہیں ہے، مسافر ہی مسافر قصر کرے گا۔ کوئی کافر مسلمان ہو کے بھاگا اور لوگوں کو اس کے اسلام کی اطلاع ہو گئی، وہ ارادہ کر رہا ہے 3 دن کی مسافت جانے کی، فرمانے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، یعنی یہاں پر نیت کا اعتبار نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اقامت کی، حالانکہ یہ بہت مشکل تعبیر لگ رہی ہے،
اقامت کی نیت معتبر نہیں ہے بلکہ دونوں قصر کریں گے۔ اور زیادہ واضح بات جو لگ رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو دوسرے مسئلے کو پہلے مسئلے کی نظیر اور مشابہ قرار دیا گیا، کما لو علموا، یہ نیت کے معتبر نہ ہونے میں، اس میں کہ پہلا والا بندہ جو ہے وہ 15 دن اقامت کی نیت کر رہا ہے تو اس کی نیت معتبر نہیں، دوسرا والا بندہ 3 دن کی مسافت پر جانے کی نیت کر رہا ہے وہ نیت معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں میں قدر مشترک یہی ہے کہ ان کی نیت اور ارادہ جو ہے یہ ان کی حالت کے موافق نہیں ہے۔ چلیے، بخلاف اہل الاخبیاء، یہ بتایا تھا نا کہ وہ جگہ ایسی ہو یہاں پہ وہ 15 دن یا زائد رہنا چاہتا ہے، ایسی ہو کہ وہاں اتنے دن اقامت کی گنجائش ہو، لہٰذا جنگل بیابان میں اقامت کی نیت کرے گا، نیت معتبر نہیں ہے۔ یعنی عام اور حضری لوگوں کے لیے، سفر والے شہر والوں کے لیے، بستی میں رہنے والوں کے لیے، لیکن یہ کہ ٹینٹ اور خیمے میں رہتے ہیں جو لوگ آدیواسی لوگ اہل اخبیاء جیسے عرب اور ترکمان، نبوہا فی المفازہ فإنہا تصح، تو وہ ان کا جو ہے نا ارادہ بیابان میں رہنے کا، وہ اقامت کا ارادہ درست ہے فی الاصح۔ جمع خبا کا قصہ قال فالمغرب والخیمہ من السوق قولو كعرب المناسب قول غیر اعراب، عرب کے بجائے اعراب، کیونکہ مغرب ہی میں ہے کہ عرب وہ لوگ ہیں جو مدن اور قرى عربیہ میں رہتے ہیں، اور اعراب تو دیہاتی لوگوں کو کہتے ہیں۔ فی الاصح وقیل یقصرون، یعنی ایک قول جب اصح کہہ دیا نا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مقابل میں ایک اور ہے جس کو صحیح قرار دیا گیا اور اس کو اصح، تو مقابل کیا ہے؟ اسی کو کہا کہ بعض لوگوں نے کہا یقصرون، ٹھیک ہے، یعنی اہل اخبیاء اگر مفاوض میں قیام کا ارادہ کریں گے تو وہ قیام کا ارادہ معتبر ہے، مقیم ہو جائیں گے، پوری نماز پڑھیں گے، یہ اصح ہے۔ اور اس کا مقابل یہ ہے کہ نہیں، مفاوض میں ان کی نیت اقامت بھی درست نہیں ہے، یقصرون لأنه ليس موضع الاقامت حينئذ، کیونکہ یہ جگہ جو ہے اقامت کی جگہ تو ہے نہیں۔ یہ ایک دوسرا قول ہو گیا۔ جب بھی کہیں پہ کہتے ہیں فی الاصح، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفتہ بھی اور زیادہ صحیح قول وہی ہے، لیکن اس کا مقابل بھی کوئی نہ کوئی قول ہے، اور اسی لیے کیا وبہ یفتیٰ، اسی اصح قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے اذا کان عندهم من الماء والکلء ما یکفی مدتها، ان کے پاس رہنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو جتنا رہنا چاہتے ہیں اتنے کے لیے کفایت۔ چلیے، تو یہ اہل اخبیاء کا جو ہے وہ جنگل بیابان میں رہنے کا ارادہ کرنا کیسے معتبر ہو گیا؟ لأن الاقامت اصل، اس لیے کہ اقامت کو اصل مانا جاتا ہے، سفر عارضی ہوتا ہے، سفر عارضی ہوتا ہے اور اقامت کو اصل قرار دیتے ہیں۔ تو اگر یہ بات نہ مانی جائے تو یہ پوری زندگی مسافر ہی رہیں گے، تو یہ جہاں پر ان کو اچھا لگتا ہے، جہاں سے مانوس ہوتے ہیں، وہی جگہ اقامت کی ہے۔ عام انسان جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے درمیان رہنے کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے موضع اقامت ہے۔ یہ لوگ انسانوں کے پاس جو جاتے ہیں اہل اخبیاء، یہ صرف جو ہے نا مال و منال لینے کے لیے جاتے ہیں، اپنی زندگی نہیں گزارتے ان میں، ان کو اپنے کھلی جگہ پر اور جنگل بیابان میں اچھا لگتا ہے، تو وہی اقامت کی جگہ ان کے لیے، اور اقامت ہی اصل ہے۔ الا اذا قصدوا موضعا، ہاں مگر یہ کہ وہاں سے کسی اور جگہ کا ارادہ کریں جو کہ مدت سفر پر ہو، تو پھر راستے میں وہ قصر کریں گے
فیقصرون ان نووا سفر، اگر وہ سفر کا ارادہ کریں گے، لیکن وہ اگر وہ جگہ بدلتے بدلتے جانا چاہیں گے کہ چلو یہاں پہ یہ جو جنگل ہے یہاں رہ لیتے ہیں، اور جب یہاں پہ پانی اور غذا خوراک چارہ وارہ سب ختم ہوا تو پھر کہیں اور کے لیے نکل گئے، لیکن وہ چارے ہی کی تلاش میں نکلے، کہیں بھی ٹھکانہ ملے، پانی وانی مل جائے گا تو وہاں، تو اس طرح تھوڑی مسافر ہوں گے، وہ تو اپنے پانی اور گھاس پھوس اور سبزیوں کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ٹھکانہ مل جائے گا، کھائیں گے پیئیں گے اور رہیں گے۔ تو جب مسافت سفر کی نیت سے نکلیں گے تب مسافر ہوں گے، وَإِلَّا لَا، ورنہ وہ مسافر نہیں ہوں گے۔ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ أَصْلٌ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ، یہ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ أَصْلٌ جو ہے یہ کس کی علت ہے؟ فَإِنَّهَا تَصِحُّ، یہ ان کی جو نیت ہے اہل اغبیاء کی مفازہ میں قیام کرنے کی، وہ نیت درست ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اقامت اصل ہے اور سفر عارض ہوتا ہے۔ اے نیتہم الاقامۃ، یعنی اقامت کی نیت جو ہے یہ درست ہے۔ قال فی البحر، البحر الرائق میں فرمایا وظاہر کلام البدائع ان اہل الاخبیۃ لا یحتاجون الی نیت الاقامۃ، یہ مقیم ہی مقیم ہے۔ جی، صاحب بدائع نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اہل اخبیاء کو نیت اقامت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اصلاً ایسی جگہوں پر ہی مقیم ہوتے ہیں، تو موضع سفر ان کے لیے نہیں ہے وہ، اس لیے کہا لا یحتاجون الی نیت الاقامۃ فانہ جعل المفاوض لهم کالامصار والقرى لاہلها، کہ جنگل بیابان جو ہیں وہ ان کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہم لوگوں کے لیے قرى اور امصار، شہر اور بستیاں جو ہمارے لیے ہے وہ رہنے کی جگہ، اسی طرح ان کے لیے مفاوض رہنے کی جگہ ہیں۔ تو جب ہم اپنے مصر اور شہر اور اپنی بستی میں پہنچ جائیں گے تو ہمیں اقامت کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وطن میں پہنچ گئے تو پہنچتے ہی ہم مقیم ہو گئے، تو ایسے ہی وہ مفاوض میں ہیں، ان کا رہنا ہی دلیل اقامت ہے۔ وَلِأَنَّ الْإِقَامَةَ لِلرَّجُلِ اصل، آدمی کے لیے اقامت ہی اصل ہے اور سفر عارض ہے، اور یہ لوگ سفر کا ارادہ کرتے نہیں ہیں، یہ لوگ کہیں جاتے باتے ہیں تو سفر کی نیت سے تھوڑی جاتے ہیں، یہ تو پانی اور کھانا تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، گزارا تلاش کرنے کے لیے، چلو وہاں چلو، تو وہ قریبی مل جائے تو وہیں رک جائیں۔ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُونَ مِنْ مَاءٍ إِلَىٰ مَاءٍ وَمِنْ مَرْعٍ إِلَىٰ آخَرٍ قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا، ہاں وہاں سے کسی اور دور جنگل کا بالقصد عزم محکم کریں، ارادہ کریں کہ جس جگہ کی مسافت یہاں سے مسافت سفر ہے، اے بین موضعہم والموضع الذی قصدوہ، وہ مسافت سفر ہے تو پھر مسافر بنیں گے، مسافر۔ قولوا ان نووا سفر فیہ مسامہ، یہ تو بطور تسامح کہہ دیا، ورنہ قصدو پہلے کہہ چکے تھے، الا اذا قصدو لم یصح فی الاصح، کہتے ہیں ولو نوا غیرہم الاقامۃ معہم لم یصح فی الاصح، یہ عادی باسی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہے، اہل اخبیاء کا معاملہ ہے، ان کو اچھا لگتا ہی ہے کھلی کھلی جگہوں پر، یہ وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ وہاں رہیں، ان کی نیت جو ہے اقامت کی درست ہے، بلکہ اقامت کی نیت نہ کریں تو ان کا رہنا ہی وہاں پہ کافی ہے ان کی اقامت کے لیے۔ لیکن اگر شہری بندہ کوئی ان کے ساتھ رہنے کی نیت کر لے گا تو اس کی نیت درست نہیں ہے۔ وَلَوْ نَوَا غَيْرُهُمُ الْإِقَامَةَ مَعَهُمْ لَمْ يَصِحَّ، وہی کہہ رہے ہیں۔ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا، ایک روایت امام ابو یوسف کی ہے کہ وہ
وہاں کی نیت کر لے گا تو مقیم ہو جائے گا۔ والحاصل، علامہ حسکفی نے پوری گفتگو کا خلاصہ لکھا کہ اتمام کی شرطیں 6 ہیں: نیت اقامت کی، مدت سفر، اور وہ مدت اقامت بھی کہ کم سے کم نصف مہینہ رہنے کی نیت کرے، استقلال رائے، بندہ مستقل ہو، تابع نہ ہو، ترک السیر، چلنا چھوڑ دے، اتحاد الموضع، جہاں پہ رہنا چاہتا ہے وہ ایک ہی جگہ ہو، 2 جگہ نہ ہو، وہ صلاحیت ہو، جہاں پہ اقامت کرنا چاہتا ہے وہ اقامت کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو، وہ جگہ ایسی ہو کہ لوگ رہ سکیں۔ 6 شرطیں ہیں، کوہستانی نے سب کو جمع کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا بول رہے ہیں، والحاصل اے من کلام المصنف لیکن اشتراط و ترک السیر لم یعلم من کلام المصنف۔ یہ علامہ حسکفی نے بیان ضرور کیا لیکن علامہ غزی تمرتاشی کے کلام سے، کیونکہ جب یہ والحاصل کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، والحاصل یہ لفظ جو ہے یہ علامہ حسکفی کا ہے، صاحب در مختار کا ہے، اور جب یہ حاصل کے طور پہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ماتن جو اصل علامہ غزی تمرتاشی ہے تنویر الابصار والے، ان کی گفتگو کا حاصل، تو ان کی گفتگو کے حاصل میں ان کے کلام کا حاصل جو ہے یہ 6 چیزیں، تو یہ ترک السیر کہاں پہ ہے انہوں نے کہا؟ لیکن اشتراط و ترک السیر لم یعلم من کلام المصنف تامل قول ستۃ زاد فی الحربہ شرطا آخر، ایک اور شرط ہے، وہ اللہ تکون حالت منافیۃ لعظیمتہ، یہ بتا چکا ہوں۔ قال کما سر بھی فی مسائل اے کمسألۃ من دخل بلدۃ لحاجۃ ومسألۃ العسکر، اس میں سب بتایا ہے نا کہ اس کی حالت اس کی عظیمت کے منافی ہے۔ ثم هذه شروط الامام بعد تحقق مدت السفر، یہ امام نہیں ہے، اتمام ہے، یہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ثم هذه شروط الاتمام، اتمام کی یعنی قصر نہ کرنے کی، پوری نماز پڑھنے کی یہ 6 شرطیں ہیں، بعد تحقق مدت سفر، جب مدت سفر جو ہے متحقق ہو چکا، مسافر شرعی بن چکا، 3 دن کی مسافت پر جا چکا، وإلا فلا، ورنہ یہ شرطیں نہیں ہیں، فلو عزم على الرجوع الى بلده قبل سیره 3 ایام، لہذا اگر اپنے شہر کی طرف واپسی کا اس نے ارادہ کر لیا 3 دن کی مسافت پر پہنچنے سے پہلے، تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ابھی سے وہ مقیم مانا جائے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ علی قصد قطع السفر، سفر جو ہے نا وہ قطع کرنا چاہ رہا، سفر نہیں، واپس سفر ختم کرنا چاہ رہا، فإنه يتم كما مر، اور اس کو کہا تھا کہ یہ اصل میں نقض سفر ہے، نہ کہ اتمام سفر، نہ کہ انتہائی سفر، نہ کہ استحکام سفر۔ وَكَذَا لَوْ رَجَعَ إِلَى بَلَدَتِهِ لِأَخَذِ حَاجَةٍ نَسِيَهَا كَمَا سَنَذْكُرُ، یوں ہی ابھی وہ جانا ہے کہیں پہ، نکل چکا ہے لیکن واپس شہر میں پہنچا، کوئی کام اس کا چھوٹ گیا، کوئی رہ گیا، کوئی سامان رہ گیا اسے لینے کے لیے، تب بھی جو ہے نا واپسی والے راستے پر جو ہے نا وہ اتمام کرے گا، شہر میں پہنچ کر بھی اتمام کرے گا۔ کما سنذکرہ قولہ وترک السیر ای اذا کان فی مفازۃ، یہ ترک السیر 6 شرطوں میں سے ایک شرط کیا بتایا؟ ترک السیر، چلنا چھوڑ چکا ہو، سیر جو ہے نا یعنی سفر روک چکا ہو، روک دینا، لہذا کوئی نیت کرے کہ میں فلاں شہر میں اقامت کروں گا،
اور ابھی بھی چلے جا رہا آگے جو شہر آ رہا ہے اس میں اقامت کروں گا اور چلا جا رہا ہے، تو ابھی وہ اتمام نہیں کر سکتا، جب پہنچے گا تب. تو ترک سیر ضروری ہے. ای اذا کان فی مفازۃ، یعنی جب بیابان میں ہو ہے، ونول اقامت فیما سیدخلہ من مصر او قریہ، اور وہیں سے وہ نیت کر چکا کہ آگے جو شہر یا بستی آ رہی ہے وہاں پر داخل ہو، جو وہاں ہونے والا ہے وہاں 15 دن وہ رہے گا، تو ابھی سے وہ مسافر نہیں ہو جائے گا، ارے وہ مقیم نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو چل رہا ہے، وہ. اما لو وجدت هذه الامور وقد دخل مصر او قرية، ہاں یہ 6 امور پا لیے گئے اور شہر کے اندر یا بستی کے اندر داخل ہو چکا، وهو يسير لطلب منزل، اور وہ منزل کی طلب میں چلا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے تو شہر لیکن مجھے فلاں جگہ پڑاؤ ڈالنا ہے، فلاں ہوٹل میں رہنا ہے، یا اس جیسے. فَيَنبَغِي أَن تَصِحَّ نِيَّتُهُ، تو یہاں پر جو ہے نا سیر نہیں چھوڑا پھر بھی نیت درست ہونی چاہیے، اقامت کی نیت درست ہونی چاہیے اور ابھی سے اس کو اتمام کرنا چاہیے. فَيَنبَغِي کے ساتھ کہا انہوں نے. اور جب بھی کوئی کلام منصوص نہیں، کوئی بات منصوص نہیں ہوتی تو یہ فقہا جو ہے نا ینبغی سے کہتے ہیں، منصوص نہیں ہے تو ینبغی. تو ترک سیر بھی ضروری ہے اقامت کی نیت کے لیے، لیکن ایک صورت ہے کہ ترک سیر نہیں ہے، یعنی ابھی بھی چلا جا رہا ہے پھر بھی اقامت کی نیت درست ہے. وہ کیا ہے کہ اگلے شہر میں وہ اقامت کی نیت کر چکا ہے کہ 15 دن رہے گا اور اس شہر میں داخل بھی ہو چکا، لیکن ابھی اپنے ہوٹل تک پہنچنے کے لیے سفر چلنا جاری رکھے ہوئے ہے، گاڑی چلی جا رہی ہے. تو چونکہ اپنے شہر اقامت میں داخل ہو چکا تو ترک سیر نہ بھی کرے تب بھی اتمام ہے. یہ حلبۃ المجلی میں قولوا وصلاحیتہ، یعنی جس جگہ پر وہ اقامت کی نیت کی اس نے، وہ جگہ اقامت کے لائق بھی ہو، اے صلاحیت الموضع للاقامت. یہاں سے اب دوسرا مسئلہ، یہ دیکھیے کیا مسئلہ ہے. فرماتے فلو اتم مسافر ان قعد فی الاولی تم فرضہ ولکنہ اساء. یہاں سے کچھ مسائل مسافر کے ضروری ہیں، سمجھیے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسافر نے، جس کو قصر کرنا تھا، اس نے پوری نماز پڑھ لی، 4 ظہر کی 4 پڑھ لی، تو اگر قعدہ اولی جو ہے اس میں وہ بیٹھ چکا، قعدہ اولی اس نے کیا تو اس کا فرض مکمل. لیکن 4 پڑھ کر کے اس نے برا کیا، اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو، اور بھولے سے غلطی سے ہو گئے تو پھر احساس بھی نہیں ہے. لیکن ضروری ہے کہ قعدہ اولی کر چکا ہو تبھی جا کے فرض اس کا ادا ہوگا. لو عامدن، اگر 4 رکعت اس نے پڑھی ہے، قعدہ اولی بھی کیا ہے، 4 رکعت پڑھی ہے، اس کے بعد 2 رکعت اور جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، تو یہ برا کیوں ہے؟ لتاخیر السلام، چند وجہوں سے. نمبر 1 کہ اسے 2 رکعت پر سلام پھیر دینا تھا اور اس کے ساتھ 2 رکعت اور ملا رہا ہے، وہ تو سلام بعد میں کر رہا ہے نا، یہ ایک اچھا کام نہیں ہے کہ سلام اپنے وقت پہ نہیں کیا اس نے. دوسرا ہے وترک واجب القصر، قصر واجب تھا اور اسے اس نے چھوڑ دیا. اسی طرح تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ واجب تکبیرت افتتاح لنفل، کہ نفل نماز کے لیے جو تکبیر افتتاح ہے وہ واجب ہے، کیونکہ 2 رکعت کی جگہ 4 پڑھ رہا ہے نا، تو 2 رکعت تو فرض ہو گئی اور بعد میں جو 2 رکعت پڑھ رہا ہے 2 کے ساتھ وہ نفل ہو گئی. تو نفل کی تکبیر افتتاح تو واجب ہے، وہ ضروری ہے، تکبیر تحریمہ، اور وہ تو اس نے کیا نہیں، تو اس لیے وہ واجب بھی چھوٹا، اس لیے بھی برا ہے. 3 وجہ ہو گئی. چوتھی وجہ ہے وخلط النفل بالفرض، نفل کو فرض کے ساتھ خلط ملط کر دینا. ٹھیک ہے، تو نفل پر نہیں، فرض پر نفل کو بنا کیا اس نے، تو جب سلام نہیں پھیرا
اور تکبیر تحریمہ نئے سرے سے یعنی استیناف نہیں کیا تو نفل کو فرض سے ملا دیا نا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ چار چیزیں ہیں وہذا لا یحل، اور یہ جائز نہیں ہے، کما حرر القوستانی بعد ان فسر اصحاب اثمہ واستحق النار۔ علامہ کوہستانی نے اس کو بیان کیا ہے کہ اساء جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب انہوں نے بیان کیا آتمہ، برا کیا یعنی گناہگار ہوا اور جہنم کا مستحق ہوا، جان بوجھ کے کرنے والا۔ چار وجہ ہیں۔ وما زادہ نفل، اور دو پر جو بعد میں جو 2 رکعتیں اضافہ کیا انہوں نے وہ نفل ہو گئیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کمصلی الفجر اربعن کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، کوئی بندہ 4 رکعت پڑھ جائے تو 2 رکعت پر اگر قضا کر چکا تو فجر کی نماز ہو جائے گی اور 2 بعد کی رکعتیں نفل ہو جائیں گی، لیکن وہ بندہ جو ہے نا وہ غلط کرنے والا مانا جائے گا کہ اس نے سلام ٹائم پر نہیں پھیرا اور بعد میں جو 2 رکعتیں نفل تھیں اس کی تکبیر افتتاح چھوڑ دی اس نے اور نفل کو فرض سے ملا دیا۔ تو فرماتے ہیں یہ اسی وقت جب کہ قاعدہ اولا کرے، وَإِن لَّمْ يَقُضْ بَطَلَ فَرْضُهُ، اور اگر قاعدہ اولا نہیں کرے گا تو اس کا فرض باطل۔ وَصَارَ الْكُلُّ نَفْلًا، اور پوری 4 رکعت جو ہے نا سب کے سب نفل ہو گئی، لِتَرْكِ الْقَاعِدَةِ الْمَفْرُوضَةِ، کیونکہ فرض چھوڑ چکا۔ فرض چھوڑنے پہ رکن چھوڑنا ہو گیا نا، اور جب رکن چھوڑ دے تو پھر عبادت نہیں ہوتی۔ ہاں ایک صورت ہے اس کی، کوئی بندہ ظہر کی نماز حالت سفر میں 2 پڑھنے کے بجائے 4 پڑھنے لگ گیا اور دوسرے پہلا جو قاعدہ دوسری رکعت پہ اس پہ قاعدہ بھی نہیں کیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ایک ہی صورت ہے کہ یہ نماز درست ہو، وہ یہ کہ تیسری رکعت میں سجدے سے پہلے وہ اقامت کی نیت کر لے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نماز کے دوران بھی اگر کوئی نیت کرتا ہے تو نیت معتبر ہوتی ہے اقامت کی، تو اسی کو الا اذا نوى الاقامۃ قبل ان يقيد الثالثہ بسجدہ، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا، سجدہ کرنے سے پہلے وہ اقامت کی نیت کر لی تو اس کا فرض جو ہے وہ 2 کے بجائے 4 ہو گیا اور اب وہ سب نماز اس کی درست ہو گئی۔ لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ لَكِنَّهُ يُعِيدُ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ لِوُقُوعِهِ نَفْلًا، کیونکہ وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور قیام کیا، رکوع کیا اور سجدے میں گیا، سجدے میں پہنچنے سے پہلے اس نے نیت کر لی، تب جا کے فرض بچے گا، ورنہ سجدے میں یا سجدے کے بعد اگر نیت کیا تو سب کے سب نفل ہو گئی۔ لیکن یہ جو کہا کہ اگر سجدے سے پہلے نیت کر لے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیام کر چکا، رکوع کر چکا، اب رکوع سے سجدے میں جا رہا، اس دوران اس نے نیت کر لی اقامت کی، تو یہ نماز درست ہو جائے گی اور فرضیت باقی رہے گی۔ لیکن اسے ایک کام کرنا پڑے گا کہ یہ جو تیسری رکعت کا قیام اور رکوع کیا اس کو اثر نو پھر کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی جو اس نے قیام اور رکوع کیا وہ تو نفل قیام اور رکوع ہے، تو نفل سے فرض قیام اور فرض رکوع کیسے ادا ہوگا؟ لِوُقُوعِهِ نَفْلًا فَلَا يُنَوَّ عَنِ الْفَرْضِ، تو یہ جو قیام و رکوع ہوا یہ فرض کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ وَلَوْ نَوَى فِي السَّجْدَةِ صَارَ نَفْلًا، اور اگر اس نے اقامت کی نیت سجدے میں پہنچنے کے بعد کی ہے تو پھر 1 رکعت تو ہو گئی نا، سارا نفلاً، تو اب وہ نفل ہو گئی ہے، اب نفل ہو گئی ہے، اور اب یہ نیت اقامت کام نہیں کرے گی کیونکہ 1 رکعت مکمل ہو گئی، اس حالت میں کہ وہ مسافر ہی تھا۔ چلیے علامہ شامی کیا کرے، ان قعدہ، یعنی اگر کوئی بندہ 2 رکعت پڑھنے کے بجائے مسافر بندہ 4 رکعت پڑھے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے بتایا تھا کہ اگر قعدہ اولا کرے گا تو نماز ہو جائے گی، لأن القعدۃ علی رأس الرکعتین فرض، یہ تو قعدہ اولا اصل میں اس کے حق میں آخری فرض ہے، لأن آخر الصلاۃ قال فی البر واشار الی انه لا بد ان يقرأ فی الاولیین۔ البحر الرائق میں فرمایا کہ یہاں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اولیین میں اگر قراءت جو ہے
جو قرات کرنا ضروری ہے اگر وہ چھوڑ دیا یا ان میں سے کسی پہلی یا دوسری رکعت میں سے کسی رکعت میں چھوڑ دیا اور اخرین میں پڑھ لیا، لم یصح فرض ہو، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات ہے تو یہاں ایک قید اور ہونی چاہیے۔ علامہ زین ابن رجیم میں البحر الرائق میں فرمایا کہ قرات فرض ہے نا، قرات فرض ہے اور یہ بندہ مسافر ہے تو پہلی دوسری رکعت میں قرات فرض تھی، اور اب کیا ہے کہ اس نے پہلی دوسری رکعت میں قرات چھوڑ دی اور بعد میں کی، تو ایک فرض ادا نہ ہوا، اس لیے اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، اس کی فرض نماز نہیں ہوگی۔ جی تو یہ اضافہ یہ تو ہے نہیں یہاں پر، یہاں تو صرف یہ کہہ دیا کہ اگر بندہ پہلی رکعت پہ پہلے قاعدہ میں بیٹھ گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ یہاں یہ بھی قید ہونی چاہیے کہ اولین میں پڑھ لیا ہو، اگر اس میں چھوڑ دیا اور اخرین میں پڑھا تو اس کے فرض وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إِذَا نَوَى أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ۔ جی اور اس بات کو انہوں نے مطلق رکھا ہے، تو اس لیے یہ تمام صورتوں کو شامل ہے کہ بندہ ہے مسافر، بندہ ہے مسافر اور نیت کیا اس نے 4 کی، نیت کی اس نے 2 کی، دونوں صورتوں میں مسئلہ یہی رہے گا کہ اگر 2 پر بیٹھ گیا تو نماز ہو جائے گی، اور 2 پر نہیں بیٹھا اور تیسری شروع کر دی اس نے، تو اگر اقامت کی نیت کی تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے تو اس کا فرض چینج ہو جائے گا اور وہ نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی، ساری رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ اس میں فرق یہ نہیں کیا کہ اگر اس نے 2 رکعت کی نیت کی ہو تو، بلکہ مطلق رکھا، اس کا مطلب 2 رکعت کی نیت کی یا 4 رکعت کی نیت کی، دونوں صورتوں میں۔ خلافا لما افادہ فی الدرر من اشتراط النیت رکعتین لما فی شرم بلالیہ من انہ لا یشترط نیت عدد رکعات۔ یہ درر کے افادے کے خلاف ہے، اور آپ نے پڑھ لیا کہ علامہ حصقفی درر والغرر کے متبع ہوتے ہیں زیادہ تر، تو اب درر میں تو یہ شرط لگائی گئی ہے کہ مسافر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 2 رکعتوں کی یعنی تعداد رکعات کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، تعداد رکعات کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ من اشتراط النیت رکعتین لما فی شرم بلاریہ من انہ لا یشترط نیت عدد الرکعات۔ اور یہاں پر ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ انتشار ہوگا دماغ میں، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ شرم بلالیہ میں یہ بات ہے کہ عدد رکعات کی نیت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لما جو ہے یہ اطلقہ کی تعلیق کی دلیل ہے، یہ اطلقہ کی دلیل ہے یہ کہ مصنف نے
نیت کی قید نہیں لگائی کہ جو بندہ مسافر ہے اس نے اگر 4 پڑھ لی تو قاعدہ اولا اگر کیا تو نماز ہو جائے گی. یہاں پہ یہ قید نہیں لگائی کہ 2 رکعت کی نیت کرے، بلکہ شامل کر لیا دونوں کو کہ 2 کی کرے یا 4 کی، اطلاق کی بنیاد پہ. تو درر میں تو یہ کہا تھا کہ 2 رکعت کی نیت ضروری ہے، انہوں نے یہ کہا نہیں. تو کیوں ان سے ہٹے؟ اس لیے کہ شرم بلالیہ میں یہ صراحت ہے کہ عدد رکعات کی نیت شرط نہیں ہے. تو یہ لما جو ہے نا، پہلا والا لما خلافن کے لیے ہے، دوسرا والا لما جو ہے وہ اطلقہ کے لیے ہے، اور پھر تیسرا بھی لما آ رہا ہے لیکن واو کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی شرم بلالیہ، یہ عطف ہے اس پر. تو یہ دوسری دلیل ہو گئی اطلقہ کے لیے، ہے نا، یہ دوسری دلیل اطلقہ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ولیما صرح به الزیلعی، علامہ فخر الدین زیلعی نے تبیین الحقائق میں باب سہو میں صراحت فرمائی کہ من ان الساہی لو سلم للقطع یسجد لأنه نوى تغییر المشروع فتلغو. سجدہ سہو کے بیان میں انہوں نے صراحتاً فرمایا کہ اگر بھولنے والا قطع کے لیے سلام پھیرے تب بھی وہ سجدہ سہو کرے گا، لأنه نوى تغییر المشروع، اس لیے کہ وہ مشروع کی تغییر کی نیت کر رہا ہے، لہٰذا یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، لغو ہو جائے گی. یہ بھی دوسری دلیل ہو گئی، اور اس میں تشبیہ دی ہے اور ایک نظیر پیش کیا علامہ زیلعی نے کہ کما لو نوى الظہر ستاً اور نوى مسافر الظہر اربعاً، کہ جیسے کوئی مقیم بندہ ظہر کی 6 رکعت کی نیت کر لے یا مسافر ظہر کی 4 رکعت کی نیت کر لے تو 4 کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے تغییر مشروع ہے، یہ نیت کالعدم ہو جائے گی، لغو ہو جائے گی، اور 2 متعین ہے تو وہی رہ جائے گی. اس لیے دونوں صورتوں کو شامل ہے، 2 کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، 2 کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. 2 کی نیت کرے تو 2 تو پڑھنا ہی ہے، 4 کی نیت کرے گا تو 4 کی نیت معتبر نہیں، لغو ہو جائے گی. وہی ہے کہ یہ لما جو تیسرا والا لما ہے یہ اطلقہ کی دوسری دلیل ہے کہ علامہ فخر الدین زیلعی نے باب السہو میں فرمایا کہ ساہی، ذرا غور کریے گا، ساہی یعنی جو اپنی نماز میں کچھ جس سے بھول چوک ہو گئی اور سجدہ سہو کرنا تھا، تو لو سلم للقطع، اس کو تو قاعدہ اخیرہ میں پہنچ کر کے سلام پھیرنا تھا نا، لیکن سلام کس لیے پھیرنا تھا؟ سجدہ سہو کے لیے، خروج بسنعہ کے لیے نہیں، قطع صلاۃ کے لیے نہیں، بلکہ سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرنا تھا. لیکن وہ وہاں آ کر کے پھر جان بوجھ کر کے یا تو بھول گیا یا جان بوجھ کر کے وہ سجدہ سہو کے لیے سلام نہیں پھیر رہا ہے، بلکہ کس لیے پھیر رہا ہے؟ نماز سے باہر نکلنے کے لیے، نماز کو قطع کرنے کے لیے سلام پھیر رہا ہے. تو کیا وہ بندہ سجدہ سہو کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ سلام تو نماز سے باہر نکلنے کے لیے پھیر رہا ہے، وہ تو ابھی حرمت صلاۃ میں ہے، وہ کیا سجدہ سہو کر سکتا ہے؟ تو علامہ زیلعی فرماتے ہیں یسجد، ہاں وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے جی، اگرچہ وہ قطع صلاۃ کے لیے سلام پھیر چکا مگر پھر بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس سے سہو ہوا تھا تو اسے نماز سے باہر نکلنے کی نیت نہیں کرنی تھی، اسے سلام سے جو نیت کرنی تھی وہ سجدہ سہو والی، نہ کہ قطع صلاۃ والی. تو سجدہ سہو والا سلام مشروع ہے اور وہ بالارادہ اس مشروع کو بدل رہا ہے اور قطع صلاۃ والی نیت کر رہا ہے، تو یہ تغییر مشروع کا معاملہ ہوا اور تغییر مشروع کی نیت معتبر نہیں ہے، لہٰذا یہ سلام بھی سجدہ سہو والا سلام مان لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ جو ہے نا اس میں بھی ہے. اور علامہ زیلعی نے تو باقاعدہ اسی کو نظیر کے طور پہ پیش کیا ہے کہ مسافر 4 رکعت ظہر کی نیت کرے، وہ نیت لغو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشروع تو 2 ہے نا،
مسافر کے لیے ظہر میں مشروع تو 2 ہے، 4 تو نہیں ہے، تو 2 کو بدل کر کے 4 بنا رہا ہے، تو لغو بات کی نیت کر رہا، غیر مشروع کی نیت کر رہا، یہ نیت ہی لغو ہو جائے گی۔ یہ 2 وجہیں تھیں جن کی بنیاد پر مصنف نے اس معاملے کو مطلق رکھا کہ 2 کی نیت ہو یا 4 کی نیت ہو، اور صاحب درر کی اتباع نہیں کی۔ افادہ ابو سعود عن شیخہ۔ چلیے یہ تو بات انہوں نے کہہ دی، ذرا یہ بات مشکل تھی۔ علامہ شامی خود کر کے کہہ رہے لیکن ذکر فی الجوہرہ انہ یصح عند ابی یوسف ولا یصح عند محمد، یہ جوہرۃ النیرہ میں ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک یہ بات یہ درست ہے، امام محمد کے نزدیک درست نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں اس میں جو ہے نا تقریرات رافعی میں لکھا ہے۔ اب جوہرہ دیکھیے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک یہ درست ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری والی بات جو کہی ہے کہ کسی نے 6 رکعت ظہر کی نیت کر لی تو وہ 4 رکعت فرض نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام ابو یوسف کے نزدیک ہو جائے گی، اور آخر کی 2 رکعت نفل نہیں ہوگی، اور امام محمد کے نزدیک دونوں نہیں ہوں گی، جی دونوں نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات کہہ دی انہوں نے، لیکن یہ مسئلہ الگ ہے، اور یہاں جو سفر والی نماز کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے۔ چلیے مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ کسی مسافر نے 2 پڑھنے کے بجائے 4 پڑھ دیا تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو چلیے ہاں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی مسافر نے 2 کے بجائے 4 پڑھ لیا اور قاعدہ اولا پر جو کہ اس کے حق میں قاعدہ اخیرہ ہے اگر قعود کر چکا تو اس کا فرض ادا ہو گیا اور باقی 2 رکعتیں نفل ہو گئی، لیکن ایسا کرنا اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ 4 وجہ بتائی لتاخیری سلام، پہلی وجہ سلام میں دیری، سلام اس کو 2 رکعت پہ پھیرنا تھا اور وہ چوتھی پہ پھیرے گا وہ سلام۔ تو علامہ شامی کہتے ہیں مقتضیٰ ما قدمہ فی سجود السہو ان یقول لترک السلام، لتاخیری السلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ لترک السلام کہنا چاہیے کہ سلام چھوڑ دیا اس نے، فإنہ کیونکہ آگے سجود السہو میں بیان کی انہوں نے، اس کا مقتضا یہ ہے کہ لتاخیری السلام کے بجائے لترکی السلام کہنا چاہیے۔ فإنہ ذکر انہ اذا صلی خامسۃ بعد القعود الاخیر، وہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے
4 رکعتی نماز میں قعدہ اخیرہ کے بعد 5ویں رکعت شروع کر دی تو یضم الیہا سادسۃ، چھٹی رکعت اس میں ضم کرے اور سجدہ سہو کرے، لترک السلام، وہاں پہ یہ کہا کہ لترک السلام کیونکہ انہوں نے سلام چھوڑ دیا، چوتھی رکعت پہ قعدہ اخیرہ کیا تو سلام پھیرنا تھا نا، سلام وہاں چھوڑ دیا اس نے، تو جب وہاں پہ آپ سلام چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں تو یہاں بھی کہیے نا لترک السلام۔ وَإِن تَذَكَّرَ وَعَادَ قبل ان يقید الخامسۃ بسجدۃ یسجد للسہو لتاخیر السلام، یہاں پہ انہوں نے لتاخیر السلام کہا، وہ کیا یہ کہتے ہیں کہ 5ویں رکعت انہوں نے شروع کر دی اور 5ویں رکعت کے دوران ہی ان کو یاد آ گیا کہ یہ تو 5ویں رکعت ہے، میں 4 رکعتیں تو پڑھ چکا ہوں، وعاد قبل ان یقید الخامسۃ بسجدۃ، اور 5ویں رکعت کو سجدے سے مقید کرنے سے پہلے یعنی 5ویں رکعت کے مکمل ہونے سے پہلے وہ اگر قعدہ کی طرف پلٹ آئے تو پھر نماز ہو جائے گی اور ایک سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیوں لتاخیر السلام، کیونکہ سلام میں تاخیر ہوئی، کیونکہ ابھی جو سلام پھیرنا تھا چوتھی پہ تو پھر رہا ہے، لیکن قعود اخیر کے بعد جو ہے نا یہ ایک قیام پایا گیا تو سلام میں تھوڑی دیر ہو گئی، اے سلام الفرض یعنی فرض کا سلام، اور 6 رکعت پڑھے گا اور آخر میں سلام پھیرا تو وہ تو نفل کا سلام ہو گیا، اس لیے وہاں پہ لترک السلام کہا تھا تو یہاں بھی لترک السلام ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مسئلتنا نظیر الاولیٰ للثانیہ، اور ہمارا جو یہ مسافر کی نماز کا جو مسئلہ ہے یہ جو ہے پہلے والے مسئلے کی نظیر ہے، نہ کہ دوسرے والے مسئلے کی۔ افاد اور رحمتی قلت لیکن ما ہونا اظہر، یہ والا مسئلہ زیادہ واضح ہے۔ قولہ، دوسری وجہ اساعت کی کیا ہے کہ قصر واجب ہے اسے چھوڑ دیا اس نے، کہتے ہیں الاضافۃ بیانیہ، یا تو اس کو اضافۃ الصفۃ الموصوف مانیے کہ قصر واجب کو چھوڑنا ہے یا واجب قصر کو چھوڑنا ہے، اضافت بیانیہ یعنی وہ واجب جو کہ قصر ہے، یا اضافت الصفۃ الموصوف ہے جیسے جرد و خطیفتن کہتے ہیں اے القصر الواجب، اس میں تصریح ہے کہ بأنہ غیر فرض، کہ یہ واجب ہے فرض نہیں ہے، کما قدمنا ما یفید عن شرح المنیر، ولو کان الواجب ہونا بمعنى الفرض لما صح وان قاد، اگر یہاں پر واجب فرض کے معنی میں ہوتا تو نماز کیسے درست ہوتی؟ قصر اگر فرض ہو واجب نہ ہو تو پھر نماز قصر چھوڑ دیا اس نے، 4 رکعت پڑھ لی، تو قصر فرض چھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ہوتی ہے، اگرچہ وہ بیٹھے اگر قعدہ اولیٰ کر بھی لے تب بھی نہیں ہوگی کیونکہ 2 کے بجائے 4 پڑھا۔ ثم ان ترک واجب القصر مستلزم لترک السلام وتکبیرۃ النفل وخلط النفل بالفرض، پھر اب ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جو انہوں نے دوسرے نمبر پہ کہا تھا کہ واجب قصر کو چھوڑنا ہے وہ تو تیسرے اور چوتھے کو بھی شامل ہے، مستلزم لترک السلام وہ تو مستلزم ہے ترک سلام کو بھی، پہلے کو بھی بلکہ شامل ہے، اور تکبیر نفل کو چھوڑنے کو بھی شامل ہے، اور نفل کو فرض سے ملانے کو بھی شامل ہے، جب قصر چھوڑ دیا اس نے تو پھر سب کر لیا نا، تو ایک ہی لفظ جو ہے نا وہ چاروں صورتوں کو شامل مان سکتے تھے، لیکن الگ الگ انہوں نے بیان کیا، فرماتے وظاہر و کلامی انہ یأثم بترکہ، اور ان کے کلام کے ظاہر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ترک سے یعنی قصر کے ترک سے بندہ گناہ گار ہوگا، زیادتاً علی اسمہ بہذہ اللوازم، ان لوازم کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر اس کا گناہ مزید بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے گناہ تو ہوگا نمبر۔ اچھا آگے کہہ رہے ہیں وواجب تکبیرۃ النفل، وواجب تکبیرۃ افتتاح النفل، لأن بناء النفل علی الفرض مکروہ، اس لیے کہ نفل کی بنا فرض پر مکروہ ہے،
پہلے فرض پڑھی آپ نے اور اسی پر بنا کرے نفل کی تو یہ مکروہ ہے، اور اسی کو خلط النفل بالفرض کہتے ہیں۔ کہ نفل کو فرض سے ملا دیا، فرض کو ممتاز رکھنا تھا، لیکن قول الشارع وخلط النفل بالفرض، نفل کو فرض سے خلط ملط کرنے کی وجہ سے یقتضی انه غیر ما قبله ويلزمه ان افتتاح النفل بتكبيرة مستعرفة واجب، وخلط النفل بالفرض جو شارع کا قول ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ما قبل کا غیر ہو، ہے نا، حالانکہ یہ جو ترک سلام ہے، واجب قصر کا چھوڑنا ہے، نفل کی تکبیر افتتاح جو ہے وہ چھوڑنا ہے، تو یہ سب تو ہو رہا ہے نفل کو فرض سے ملانے میں۔ اگر فرض کے ساتھ نفل کو ملا دیں گے یعنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفل کی تکبیر تحریمہ کہیں نہیں، ٹھیک ہے، تو کیا خلط النفل بالفرض سے مراد واجب تکبیر تحریمہ نفل کی چھوڑنا جو ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اگر یہی ہو تو پھر خلط النفل بالفرض کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا، لیکن انہوں نے خلط النفل بالفرض کہا، اس کا مطلب یہ کہ ترک واجب تکبیر تحریمہ للنفل، اس سے الگ کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں خلط النفل بالفرض کہہ کر کے، وہی کہتے ہیں وظاہر کلانی کہاں ہاں لأن بناء النفل على الفرض مکروہ وهذا وخلط النفل بالفرض، لیکن قول الشارع وخلط النفل بالفرض یہ چاہتا ہے کہ یہ ما سبق کا غیر ہو، اور اگر یہ ما سبق کا غیر ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ نفل نماز کا آغاز اور افتتاح نئی تکبیر سے واجب ہے، نئی تکبیر سے واجب ہے، مع ان بناء النفل مع النفل غیر مکروہ، حالانکہ نفل پر نفل کی بنا مکروہ نہیں ہے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نفل کی تکبیر تحریمہ واجب ہے؟ مستقل تکبیر تحریمہ نفل کے لیے، ایک نئی تکبیر تحریمہ نفل کے لیے یہ واجب ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ پتہ ہے کہ نفل کی بنا نفل پر یہ درست ہے، تو اگلی جو 2 رکعت نفل ہیں اس کے لیے تکبیر تحریمہ نہیں کی تو پھر درست کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفل کی تکبیر تحریمہ ہمیشہ واجب نہیں ہے، افاد طحطاوی۔ وهذا أي ما ذكر من اللوازم الأربعة قولوا بعد أن فسر أصحاب، تو یہ چاروں چیزیں جو ہے نا یہ جائز نہیں ہیں، جیسا کہ کوہستانی نے لکھا اساء کی تفسیر اسما کہہ کر کے کہنے کے بعد ان میں سے کوئی جائز نہیں ہے۔ بعد ان فسر اساء بأثما وكذا صرح في البحر بتعصیمه، یہاں پہ تو صرف اساء کہا، اور البحر الرائق نے بھی کہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، فعلم ان الاساءة هنا کراہۃ التحریم، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ قولوا واستحق النار ای اذا لم یتب او یعفو عنہ العزیز الغفار، یعنی اگر وہ بندہ توبہ نہ کرے اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہ کرے تو جہنم کا مستحق ہوگا۔ یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جد الممتار میں اضافہ کیا کہ یہ قید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مصنف نے واستحق النار کہا ہے، دخل النار نہیں کہا ہے، کہ داخل ہونا جہنم میں یہ تبھی ہے جبکہ وہ توبہ نہ کرے اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے۔ رہی بات استحقاق نار کی تو توبہ کے بعد بھی اور معافی کے بعد بھی جرم جب کرتا ہے بندہ تو استحقاق نار تو ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جنت میں داخل کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَصَارَ الْكُلُّ نَفْلًا، اور ساری نمازیں نفل ہو جائیں گی،
اگر قاعدہ اولا نہیں کیا تھا تو کل نمازیں چاروں رکعتیں نفل ہو گئیں. وَإِن لَّمْ يَقُدْ بَطَلَ فَرْضُهُ فَصَارَ الْكُلُّ نَفْلًا، کیونکہ یہ قاعدہ مفروضہ چھوڑ دیا. اے بتقییدہ الثالثۃ بسجدۃ، کہ 2 رکعت کی نماز پڑھنی تھی، ظہر کی 2 رکعت پڑھنی تھی، بندہ مسافر تھا، قاعدہ اولا کیا نہیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور تیسری رکعت میں سجدہ بھی کر لیا، اس نے تیسری رکعت کو سجدے سے مقید کر دیا، تو یہ گویا کہ پوری رکعت پڑھ لیا اس نے. تو اب جو ہے نا فرض باطل، اور کل رکعتیں جو ہے نا وہ اس کی نفل ہو جائیں گی. 1 رکعت اور بڑھائے. فرماتے لتمکن من العود قبل، کیونکہ اس سے پہلے، اس سجدے سے پہلے تو اس کو واپس جانے کی گنجائش تھی. اب تو 1 رکعت مکمل ہو گئی، اب کیسے واپس جائے گا؟ کیونکہ 1 رکعت ہو گئی ہے یہ. اگر اب واپس جاتا ہے تو اس کو برباد کرنا ہے. وہذا عندہما، یہ صاحبین کے نزدیک ہے، بناء علی، نہیں آگے خلافاً لمحمد کہتے ہیں، اس کا مطلب شیخین کے نزدیک ہے، بناء علی انہ اذا بطل الوصف لا یبطل الاصل، اگر وصف باطل ہو جائے تو اصل باطل نہیں ہوتا. خلافاً لمحمد، کہ فرضیت باطل ہوئی، نماز کی اصل باطل نہیں ہے، تو وصف باطل ہونے سے اصل باطل ہونا لازم نہیں ہے. اس لیے 1 رکعت اور بڑھائے اور سب کے سب نفل ہو گئی. اچھا، یہ سب کے سب نفل کیوں ہو گئی؟ لترک القاعدہ. اور فرض کیوں باطل؟ لترک القاعدہ علت لبطلان الفرض، فرض کے باطل ہونے کی وجہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ جو ہے، قاعدہ 2 رکعت پر قاعدہ اخیرہ اس کے لیے ہے، یہ تو فرض ہے اور یہی تو چھوڑ دیا اس نے. ثم القاعدۃ وان كانت فرضا فی النفل ایضا، پھر کہتے ہیں کہ قاعدہ جو ہے اگرچہ نفل میں بھی فرض ہے، لیکنہ اذا لم یأتی بها فی آخر الشفع تصیر الخاتمہ ہی الفرض. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں رکعتیں نفل ہو جائیں گی، تو نفل کے لیے تو ہر دو رکعتیں، ہر 2 رکعت کا قاعدہ ضروری ہے، ہر 2 رکعت پر قاعدہ ضروری ہے. ایک ساتھ آپ 2 4 6 8 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر 2 رکعت پر قاعدہ ضروری ہے، تو ہر 2 رکعت پر قاعدہ اخیرہ ہے. تو پھر فرض نفل کیسے، یہ نماز نفل کیسے ہو رہی ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کہ قاعدہ جو ہے اگرچہ نفل میں بھی فرض ہے، مگر پھر بھی یہاں پر قاعدہ چھوڑنے کے باوجود اسے نفل قرار دے رہے ہیں. وہ کیوں؟ لیکنہ اذا لم یأت بها فی آخر الشفع، کہ جب جو ہے اس نے اس پہلے والے شفعہ کے آخر میں، یعنی 2 رکعت پہ وہ اس نے قاعدہ کیا نہیں، تو تصیر الخاتمہ ہے الفرض، تو آخری میں 4تھی رکعت پہ جو کرے گا وہی فرض قاعدہ ادا ہوگا، جیسا کہ ہم نے باب النوافل میں بیان کیا تھا. قولوا الا اذا نوى الاقامه قبل ان يقيد الثالثه بسجده اي فانه اذا نواها حينئذ صحت نیته. ایک صورت ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بجائے تیسری پہ اٹھ گیا اور قاعدہ اولا کیا بھی نہیں اور اب سجدہ کرنے جا رہا ہے، اس سے پہلے اگر وہ اقامت کی نیت کر لیتا ہے سجدے میں جانے سے پہلے، تو اس کا فرض 2 کے بجائے 4 ہو جائے گا اور نماز سب کے سب درست ہو جائے گی. فَإِنَّهُ إِذَا نَوَاهَا حِينَئِذٍ، اس وقت نیت کرے گا تو اس کی نیت درست ہو جائے گی، اس کی فرض جو ہے اس کا فرض 2 کے بجائے 4. ثم ان كان قرأ في الاوليين تخير فيها في الاخريين. ہاں یعنی 4 رکعتی نماز میں صرف 2 ہی میں قرات فرض ہے اور 2 میں تو مستحب ہے، اختیار ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اولین پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت ہو چکی تو بعد کی دونوں رکعتوں میں اسے اختیار ہوگا، کرے نہ کرے.
وَإِلَّا اور اگر پہلی دو رکعتوں میں دونوں میں یا دونوں میں سے کسی ایک میں تلاوت نہیں کیا اس نے، تو اب قرأ قضاء عن الأولین، تو پہلی دو رکعتوں کی طرف سے قضا کے طور پہ قرأت کر سکتا ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ قَعَدَ الْقَعْدَةَ الْأُولَىٰ أَوْ لَا، اور یہ جو سب چیزیں ہیں کہ اس کی اس کا فرض جو ہے وہ 2 کے بجائے 4 ہو جائے گا، اور اسے آخری میں تلاوت کا اختیار ملے گا، اور اگر پہلے میں اگر کر چکا تھا تو اور نہیں کیا تھا تو اختیار نہیں ہے، بلکہ اسے بعد کی 2 رکعتوں میں تلاوت کرنی پڑے گی۔ ان سب میں شرط نہیں ہے کہ قاعدہ اولیٰ کیا یا نہیں کیا، دونوں صورتوں میں قاعدہ اولیٰ کیا تب بھی نہیں کیا تب بھی۔ فالاستثناء فی کلام راجع الی المسئلتین، تو جو مصنف کے کلام میں جو استثناء ہے وہ انہی دونوں مسئلوں کی طرف راجع ہے۔ الا اذا نوى الاقامۃ قبل ان يقید الثالثہ، وہ اس سے پہلے جو دو مسئلے ہیں انہی کی طرف راجع ہے۔ یعنی تیسری رکعت میں سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اقامت کی نیت کر لی تو، اور تیسری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد اس نے اقامت کی نیت کی ہے تو تیسری رکعت تو مکمل ہو گئی۔ فَإِنْ كَانَ قَعَدَ الْقَعْدَةَ الْأُولَىٰ، رہی یہ بات کہ اس نے نیت کی اقامت کی تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد، تو اب کہتے ہیں کہ اگر قاعدہ اولیٰ کر چکا تو تمہیں تو پتہ ہے کہ انہ تم فرض بالرکعتین، انہی 2 رکعتوں سے اس کا فرض مکمل ہو گیا، تو اس کا فرض جو ہے نا 2 کے بجائے 4 نہیں ہوگا، بلکہ 1 رکعت اور اضافہ کرے گا، وَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ، ایک اور اضافہ کر کے ایک اور لگا کر کے وہ 2 رکعت نفل کر دے گا۔ وَلَوْ أَفْسَدَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اور اگر یہ تیسری رکعت کو فاسد کر دے وہ، تو اس پہ کچھ نہیں ہے، اس پہ کچھ نہیں ہے، اگر اس نے استیناف یعنی نفل کی نیت سے شروع نہیں کیا تھا تو۔ وَإِن لَّمْ يَقْعُدْ بَطَلَ فَرْضُهُ، اور اگر اس نے قاعدہ اولیٰ نہیں کیا تھا تیسری کا سجدہ کر لیا تو اس کا فرض باطل ہے۔ وَيَضُمُّ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ، ایک اور رکعت ملائے گا تاکہ 4 رکعتیں نفل ہو جائیں۔ جی کہاں تھا میں؟ وَلَوْ أَفْسَدَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَقْعُدْ بَطَلَ فَرْضُهُ وَيَضُمُّ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ لِتَصِيرَ الْأَرْبَعُ نَافِلَةً خِلَافًا لِمُحَمَّد كَمَا مَرَّ، مگر فتویٰ اسی پر ہے۔ هذا خلاصة ما نقله الطحطاوي عن البحر، وقد أفاد بهذا الاستثناء أن قول المصنف بطل فرضه أي بطلانا موقوفا لا باتا، یہ جو اس استثناء سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے بدل فرضہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فرض باطل، یعنی یہ بطلان بات نہیں ہے، بطلان موقوف ہے۔ بطلان موقوف کا مطلب یہ ہوا کہ کسی صورت میں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اب بطلان باتا جو ہے وہ تو پھر ختم تو ختم، اسی لیے کہا وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ، ورنہ پھر یہ کہ اس کی نیت درست نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے. وَإِن لَّمْ يَقْعُدْ بَطَلَ فَرْضُهُ ہے نا، لیکن آگے استثناء میں کہہ دیا کہ اگر تیسری کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اقامت کی نیت کرے تو سب صحیح. تو جو چیز باطل ہو چکی وہ پھر صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ بطلانے موقوف ہے، بطلانے بتہ نہیں ہے، اس کا بطلان مستحکم اور ختم نہیں ہو گیا. کسی صورت میں یہ درست بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اگر یہ بطلانے بات ہوتا تو نیت اس کی جو ہے اقامت کی درست نہیں ہوتی. قولہ فلا ینوب عن الفرض. اچھا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اگر اس نے اقامت کی نیت کر لی تو اب اس کی 2 رکعت جو ہے نا 4 رکعتیں ہو گئیں فرض، اور اب اسے چاہیے کہ قیام اور رکوع کا اعادہ کر لے، کیونکہ ابھی جو اس نے پڑھا تھا تو وہ تو نفل قیام اور نفل رکوع تھا، تو وہ نفل قیام اور نفل رکوع اب تو اس کا فرض 4 رکعت فرض ہو گیا، بدل گیا. تو نفلی قیام اور نفلی رکوع فرض قیام اور فرض رکوع کے قائم مقام نہیں ہو سکتے. وہی کہہ رہے ہیں فلا ينوب اے النفل قولوا ولا نوى في السجدة اے سجدة الثالثة صار نفلا. اس میں بھی ایک دقیقہ ہے، فرماتے کہ یہ حضرت امام ابو یوسف کے مذہب پر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے سجدہ رکھتے ہی، پیشانی کو رکھتے ہی سجدہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، پیشانی کو زمین پر رکھتے ہی سجدہ ہو جاتا ہے، وضع کرتے ہی. تو اس لیے سجدے میں بھی نیت کر لے گا نا تو اب نیت معتبر نہیں ہے، سجدے سے پہلے پہلے نیت. والصحیح مذہب محمد، اور صحیح جو ہے نا امام محمد کا مذہب ہے کہ نہیں، سجدہ مکمل ہوتا ہے سر اٹھانے سے. من انہا لا تتم الا بالرفع. ففی هذه الصورة، تو اس صورت میں ینقلب فرضه اربعا فی الاصح، کہ سجدے میں بھی اگر نیت اس نے کر لی تو اقامت کی نیت کر لی تو اس کا فرض جو ہے نا 2 کے بجائے 4 ہو جائے گا، صحیح اصح قول کے مطابق. ہاں سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اگر نیت کرتا ہے تو اب معتبر نہیں. اے سواء قعد القعدۃ الاولى او لا، واما على قول ابي يوسف فان قعد ثم تم فرضه بالركعتين. اور امام ابو یوسف کے قول پر تو یہ ہے کہ اگر قاعدہ اولا کر چکا تم فرض بالرکعتین، 2 رکعتین سے ہی اس کا فرض مکمل. والا انقلب الكل نفلا، ورنہ جو ہے نا ساری رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی. فقول سارا نفلا خاص بما اذا لم يقعد، تو سارا نفلا جو ہے نا یہ اسی کے ساتھ خاص ہے کہ اگر نہ بیٹھے تو. اب کہتے ہیں لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ مقیم مسافر کی اقتدا کرے اس سے متعلق ہے، لہٰذا ہم یہیں پر روک دیتے ہیں. ایک نیا مسئلہ ہے، اس سے یہاں پہ روک دیتے ہیں.